بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب کے البشیر اسلامک چینل سے آپ کی بہن فرزانہ بشیر آپ سے مخاطب ہے۔ آج میں آپ کے سامنے 3 اہم خوابوں کی تعبیر بیان کروں گی، جس کی زیادہ تر عموماً لوگ ان خوابوں کو دیکھتے بھی ہیں اور اس کی تعبیر بھی جاننا چاہتے ہیں۔ اس میں سے ایک خواب ہے دعا مانگنا۔ اگر خواب میں کوئی دعا مانگے تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ دوسرا خواب ہے خواب میں بارش کا ہونا، اور تیسرا خواب ہے خواب میں سیڑھی کو دیکھنا۔ تو انشاءاللہ میں ابھی آپ کو ان تینوں خوابوں کی تعبیر بتاتی ہوں۔ حضرت امام سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں دعا کرنا مراد کا پورا ہونا ہے۔ اگر دیکھے کہ اپنے لیے دعا مانگی ہے اور بخشش چاہی ہے، دلیل ہے کہ اس کا خاتمہ اور کام خیر پر ہوگا اور اس کی مراد پوری ہوگی۔ اور اگر دیکھے کسی مسئلہ کے لیے دعا کی ہے، دلیل ہے کہ ظالم اور فساد کی طرف مائل ہوگا اور امر معروف بجا لائے گا۔ اور اگر دیکھے کہ خلقت کے لیے دعا کرتا ہے تو دلیل ہے کہ خلقت کے لیے خیر خواہ ہوگا اور اس کی مراد بھی پوری ہوگی۔ اور اگر یہ دیکھے کہ خاص دعا مانگی ہے، دلیل ہے کہ اس کے فرزند پیدا ہوگا۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر دیکھے کہ تاریکی میں دعا مانگی ہے تو اگر وہ پارسا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا اور اس کی مراد پوری ہوگی۔ اگر دیکھنے والا مفسد ہے تو توبہ کرے گا اور اگر کافر ہے تو اسلام لائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی خواب میں سیڑھی دیکھتا ہے، اس کی تعبیر کچھ اس طرح ہے کہ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی دیکھے کہ سیڑھی سے اوپر گیا ہے اور وہ سیڑھی گارے اور اینٹ کی بنی ہے تو خیر و صلاح پر دلیل ہے اور اس کا دین زیادہ ہوگا اور اس کو نیکی بھی پہنچے گی۔ اور اگر سیڑھی چونے اور پتھر کی ہے، دلیل ہے کہ سنگ دل اور بے رحم ہوگا۔ اور اگر لکڑی کی ہے تو اس کا دین ضعیف ہوگا۔ اور اگر یہ دیکھے کہ سیڑھی پر اوپر گیا ہے، اگر چونے کی ہے تو بادشاہ ہوگا اور نہ خیر اور منفعت پائے گا۔ اور اگر یہ دیکھے کہ سیڑھی کے ذریعے سے نیچے آیا ہے تو اس کی تعویل اول کے خلاف ہے۔ اسی طرح حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خواب میں اگر دیکھے کہ سیڑھی سے نیچے گرا ہے، دلیل ہے کہ مرتبے اور بزرگی سے گر جائے گا اور اس کو نقصان ہوگا۔ حضرت جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ خواب میں سیڑھی کا دیکھنا پارسا مرد کے لیے دشمن پر فتح ہے اور بدکار کے لیے منافقت ہے۔ اسی طرح خواب میں بارش کو دیکھنا، حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ بارش خواب میں حق تعالیٰ کی طرف سے بندوں پر رحمت اور برکت ہے، جب عام بارش ہو اور سب جگہ پر پہنچے۔ اور بارش کا وقت پر دیکھنا بہت اچھا ہے، خاص کر جب لوگ بارش کو چاہیں کہ اس وقت بارش ہو جائے اور اس وقت یہ خواب دیکھا جائے تو یہ نہایت نیک خواب ہے۔ اسی طرح اگر سخت بارش دیکھے لیکن وہ صرف اپنے علاقے میں دیکھے کہ اس کے علاوہ کہیں اور بارش نہیں ہو رہی تو یہ اہل علاقے پر رنج و غم اور بیماری کی دلیل ہے۔ اور اگر دیکھے کہ بارش آہستہ آہستہ ہو رہی ہے تو اہل علاقے پر خیر اور برکت کی دلیل ہے۔ اگر خواب میں یہ دیکھے کہ بارش اس کے سر پر برستی ہے تو دلیل ہے کہ وہ سفر کو جائے گا اور خیر اور نفع کے ساتھ واپس بھی آئے گا۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ بارش لوگوں کے سر پر طوفان کی طرح برستی ہے تو اس امر کی دلیل یہ ہے کہ اس ملک میں خدا نخواستہ ناگہانی موتیں آئیں گی۔ اور اگر دیکھے کہ بارش کے ہر ایک قطرے سے آواز آتی ہے تو دلیل ہے کہ اس کے مرتبے اور عزت کی آواز زیادہ ہوگی۔ اگر خواب میں بارش کا پانی کوئی پیتا ہے اور وہ صاف ہے اور روشن ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ اسی قدر اس کو خیر اور راحت پہنچے گی انشاءاللہ تعالی۔ اور اگر دیکھے کہ بارش کا پانی اللہ نہ کرے سیاہ بے مزہ ہے تو دلیل ہے کہ اسی قدر بیماری اور رنج اٹھائے گا۔ حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خواب میں بارش کا دیکھنا 12 وجہ پر ہے۔ کچھ چیزیں میں آپ کو اس میں سے بتا رہی ہوں۔ ایک ہے رحمت، دوسری برکت، تیسرا فریاد چاہنا، چوتھا رنج و بیماری، پانچواں بلا، چھٹی ہے لڑائی، ساتواں ہے خون، آٹھواں ہے فتنہ اور نواں ہے قحط، 10واں ہے امن پانا اور کفر کرنا اور 10واں ہے جھوٹ بولنا۔ حضرت امام سینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی دیکھے کہ اس نے اپنے ہاتھ اور پاؤں صاف پانی سے دھوئے ہیں، دلیل ہے کہ کام ڈھونڈے گا اور کام پورا کر پائے گا اور اس کا جو مقصد ہے وہ اس کو حاصل کر لے گا۔ اور اگر دیکھے کہ اس نے ناپاک پانی سے منہ دھویا تو یہ اس کے اول کے خلاف ہوگا۔
حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر دیکھے کہ اس نے اپنے ہاتھ اور منہ دھویا ہے، دلیل ہے کہ اپنے دوستوں کے لیے مدد چاہے گا اور اس کی مراد حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ ان تینوں خوابوں کی جو تعبیر میں نے آپ کو بتائی ہے، اس میں اس بات کا بہت خیال رکھیے گا کہ آپ نے یہ خواب کس موسم میں دیکھے ہیں اور رات کے کس پہر میں دیکھے ہیں۔ اس پہ میں آپ کو اپنی ایک ویڈیو میں تفصیل بھی بتا چکی ہوں کہ موسم اور وقت کے لحاظ سے خواب کی تعبیر ممکن ہو جاتی ہے۔ آخر میں سورہ بقرہ کی اس دعا کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اے ہمارے رب، ہم سے جو بھول ہو گئی ہو یا کوئی خطا ہو گئی ہو تو ہمیں نہ پکڑنا۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پہ ڈالا تھا۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کو اٹھانے کی ہمیں طاقت نہ ہو۔ ہم سے درگزر فرما، ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما۔ آمین ثم آمین۔